ابھی تک جس کے پاس لائسنسڈ ویپن نہیں ہے، سب کے پاس ہونا چاہیے۔ اول تو جو شادی شدہ ہیں ان کے پاس تو سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کر سکیں، اور جو نہیں بھی ہیں ان کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اگر ابھی تک ان کے پاس اپنا ذاتی لائسنسڈ ویپن موجود نہیں ہے تو وہ اس کا بندوبست کریں اور لیں، اور اس کو چلانے کی پریکٹس کریں، اور چلانا آنا چاہیے۔ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی جان، مال یا عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ایسے گھوڑے اور ایسے ویپنز تیار رکھو کہ جس سے دشمن ترہبون بہ عدو اللہ، کہ جس سے اللہ کا دشمن ڈر کے رہے۔ پاکستان کی افواج اسٹینڈ بائی پہ رہتی ہیں ہر وقت، فل ٹائم آرمی ہے، یہ عین سنت اور عین قرآن کا حکم ہے۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے وہ بات کر دی ہے کہ جو میں نے آپ سے کافی عرصہ پہلے کی تھی، مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ وقال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار۔ وقال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب وأهل بيت محمد۔ سورۃ الانفال کی وہ مشہور آیت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ان کے لیے تیار رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُم ان کے لیے تیار رکھو، تیار رہو، مَّا اسْتَطَعْتُم جتنی تمہاری استطاعت ہو، من قوہ قوت میں سے، ومن رباط الخیل اور تیار، ریڈی، بالکل ریڈی ٹو ڈپلائے، یعنی بندھے ہوئے گھوڑے ریڈی ٹو ڈپلائے، یہ تیار رکھو کس کے لیے؟ لہم ان کافروں کے لیے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ترہبون بہ، اس کے ذریعے سے تم رعب ڈال دو گے،
روب ڈال کے رکھو گے، ریپیل کرو گے اور خوفزدہ کرو گے کس کو؟ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، اور خالی اللہ کے دشمنوں کو نہیں، وعدوکم، جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی خلافت کو قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں یا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کا دشمن دراصل اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور اللہ کا دشمن ہی ایسے مسلمانوں کا دشمن ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ صرف اگر سٹیٹ کو خطرہ ہے تو پھر صرف سٹیٹ سے ہی محفوظ رکھنا ہے لوگوں کو، سٹیٹ کے بارڈرز کی حفاظت کے لیے ہی آپ نے دشمن کو دور رکھنا ہے، سٹیٹ کے افراد کے لیے بھی، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کے اوپر روب ڈال کے رکھو گے، خوفزدہ کر کے رکھو گے، ان کو دور رکھو گے، ڈرا کے رکھو گے، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو بھی، وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور بہت سارے ایسے دشمن بھی ہیں کہ جن کے بارے میں تم نہیں جانتے، لا تعلمونہم، تمہارے اور اللہ کے ایسے دشمن بھی ہیں جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ یعلمہم، مگر اللہ کو پتہ ہے وہ کون ہے۔ لیکن جب تم یہ گھوڑے تیار کر کے رکھو گے اور قوت تیار کر کے رکھو گے تو وہ بھی خوفزدہ ہو جائیں گے، وہ بھی ڈرے رہیں گے، پرے رہیں گے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور یہ جو تم گھوڑے تیار کرو گے، قوت تیار کرو گے اپنے دشمنوں کو پرے رکھنے کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کو پرے رکھنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو پرے رکھنا، اللہ کے راستے میں جنگ کی تیاری کر کے رکھنا، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم، اللہ فرما رہا ہے یوفی الیکم، وہ واپس تمہیں مل جائے گا، یوفی الیکم، اس کی وفات ہو کے واپس تمہارے پاس آ جائے گا۔ یہ سمجھانے کے ترجمہ یاد رکھنے کے لیے، جیسے انسان کہتا ہے نا فلاں وفات پا گیا، یعنی وہ واپس چلا گیا اللہ کے پاس، اللہ کے پاس آیا، اللہ کے پاس سے آیا تھا، واپس اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو یوفی الیکم، تمہارا مال جو تم خرچ کرو گے وہ واپس لوٹ کے تمہارے پاس آ جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور کوئی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ جو بتایا گیا نا کہ میں رباط الخیل، اس کے اندر بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے، ایک اسٹریٹجی بتائی گئی ہے کہ آج لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ شاید آج بھی قبائلی طریق کے اوپر ہم نے جنگیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ایسے گھوڑوں سے کہ جو بندے تیار کھڑے ہوں، ریڈی ٹو ڈپلوائے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تمہارے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے، کم ہے استطاعت، کم لوگ ہیں، تو پھر تو جو کچھ اویلیبل ہے، جب جنگ کا خطرہ ہوگا تو آپ لے کے چل پڑیں گے۔ لیکن جب پیس ٹائم ہو، جنگ کی تیاری کا موقع ہو، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ رباط الخیل، ریڈی ٹو ڈپلوائے گھوڑے ہونے چاہیے، ایسے گھوڑے نہیں کہ پتہ چلے کہ وہ دن کو کام کرتے رہے ہیں، تجارت کا سفر سامان لاتے رہے ہیں، اور شام کو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم جنگ کے لیے بھی جاؤ۔ نہیں، من رباط الخیل، ریڈی ٹو ڈپلوائے سامان حرب ہونا چاہیے، بندھے ہوئے گھوڑے ہونے چاہیے، تیار گھوڑے ہونے چاہیے، یعنی کہ فوج تیار ہونی چاہیے۔ یہ جو پاکستان کی افواج سٹینڈ بائی پہ رہتی ہیں ہر وقت، فل ٹائم آرمی ہے، یہ عین سنت اور عین قرآن کا حکم ہے
یہ نہیں کہ فل ٹائم آرمی کو ہٹا دو اور آپ یہ کہیں کہ آج بھی صرف گوریلا وارفیئر ہوگی اور صرف اسی طریقے سے جنگ ہوگی کہ تمام عوام الناس کو کہا جائے گا کہ نکلیں جنگ کے لیے جب جنگ کا خطرہ ہوگا. نہیں، وہ سیکنڈ سٹیپ ہے. جب بھی جنگ ہوتی ہے اس طرح ہوتا ہے. 65 کی جنگ میں بھی ایسے ہوا، 71 میں بھی ہوا، اور بعد میں بھی جب ضرورت پڑتی رہی ایسے ہی ہوتا رہا کہ پاکستان آرمی خود اناؤنس کرتی ہے کہ اب ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت ہے، آپ آ جائیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سولینز میں سے رینکس دیے گئے آرمی کے رائٹ اوے، یعنی ڈائریکٹ بھرتی ہوا ہے، اور کسی کو میجر کرنل، جو بھی کیپٹن، اس طرح کے ان کو لیڈرشپ دی گئی ان کے سولین پوزیشن کی وجہ سے، سولین ان کی پروفائل کی وجہ سے کہ یہ کام کر سکتے ہیں، اسٹیٹ کے وفادار ہیں، اور ان کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ ایک فوج کی حصے کی کمان کر سکے. تو یہ جنگوں میں ہوتا رہا ہے، اور یہی عین سنت ہے، یہی عین قرآن کا طریقہ ہے، قرآن کا حکم ہے کہ ریڈی ٹو ڈپلوائے اسٹینڈ بائی آرمی ہونی چاہیے، جو کسی بھی وقت جنگ کے لیے کسی بھی خطرے سے مول لینے کے لیے تیار کھڑی ہو. ادھر ایک دشمن کی طرف سے کچھ اشارہ ہوا نہیں تو ہماری فوج پہلے سے تیار ہو. تو یہ جس طرح آج پاکستان کی فورسز کو تیار رکھا جاتا ہے، یہ بالکل قرآن کا طریقہ ہے، قرآن کا حکم ہے. تو اب جو گھوڑوں کو تیار رکھنا ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے ہماری فورسز بڑی ہمت کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ کرتی ہیں کہ ٹینکس تیار رہتے ہیں، آپ کے فائٹر جیٹس تیار رہتے ہیں، آپ کے بیلسٹک اور کروز میزائلز تیار رہتے ہیں. ہر وقت جنگ کے لیے تیاری کی جاتی ہے. اور پاکستان کا اٹامک بام، اس کا کیا پوائنٹ ہے؟ اللہ نہ کرے ہمیں کبھی استعمال کرنا پڑے. اور شرعاً دیکھا جائے تو اٹامک بام کو استعمال کرنا جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں سولین مرتے ہیں. ہمیں تو پودا توڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو پھلدار درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو لاشوں کا مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو سولین مردوں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. کہاں ایسا ویپن استعمال کرنا کہ جس کے اندر عورتیں اور بچے مریں؟ تو کیا ایٹم بم رکھنا بھی ناجائز ہے؟ پھر نہیں، ایٹم بم رکھنا عین حکم ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ایسے گھوڑے اور ایسے ویپنز تیار رکھو کہ جس سے دشمن ترہبون بہ عدو اللہ، کہ جس سے اللہ کا دشمن ڈر کے رہے. جنگ کو جتنا زیادہ آپ ایوائڈ کر سکیں اس کے لیے مکمل تیاری، اور ایسے ڈیڈلی ویپنز رکھنا، چاہے ٹینکس ہوں، فائٹر جیٹس ہوں، میزائلز ہوں، اور اٹامک بام ہو، اور اس سے بھی کوئی ایڈوانس چیز آ جاتی ہے بعد میں تو وہ بھی رکھی جائے، تاکہ دشمن ڈرا رہے، آپ پہ حملہ کرنے کی جرات ہی نہ کرے. اور یہ معاملہ تو اسٹیٹ کا ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کمزور نہیں ہوتا. انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں، سولینز کی بات کر رہا ہوں. سیکنڈ لائن آف ڈیفنس، فرسٹ لائن آف ڈیفنس آپ کی آرمڈ فورسز ہوتی ہیں، اس میں بھی پھر ڈویژنز ہیں. سب سے پہلے آرمی ہے، پھر ایف سی ہے، رینجرز ہے، فلاں ہے، پھر پولیس ہے، اس طرح سے جو بھی. تو فرسٹ لائن آف ڈیفنس وہ ہوتے ہیں، لیکن سیکنڈ لائن آف ڈیفنس آپ کی سولینز ہوں گے. سولینز کو تیار رہنا چاہیے. کہ اگر ضرورت پڑے تو یہ نہ ہو کہ آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے وہ بات کر دی ہے کہ جو میں نے آپ سے کافی عرصہ پہلے کی تھی، پتہ نہیں آن کیمرہ کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن اس نیتن یاہو نے وہ بات کر دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ غزہ کے اندر، بولا جھوٹ ہے اس نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سچ بولا ہے، لیکن اس نے ایکسپلائٹ کیا اس بات کو کہ جو حقیقت ہے. اس نے کہا کہ ہم جب سرچ کرتے ہیں ایریاز کو اور لوگوں کو وہ
نیکڈ پریڈز کرواتے ہیں ان کے انڈر گارمنٹس میں، تو ان میں سے زیادہ تر اوور ویٹ ہوتے ہیں یہ غزہ والے، ان کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں، جسموں پہ چربی ہوتی ہے، تو آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فوڈ کرائسس ہے؟ اس نے ایکسپلائٹ کیا اس بات کو. غزہ میں فوڈ کرائسس ہے، انہوں نے بند کیا ہوا ہے، لوگ بھوک کے مارے مر رہے ہیں، اور اگر کوئی ایڈ لینے جاتا ہے تو اس کو وہ گولیوں سے مار دیتے ہیں. اب نہیں ہے وہ پیٹ نکلے ہوئے، اب ان کے آپ نے اگر ویڈیوز اور پکچرز بعض دیکھی ہوں، بالکل ڈھانچوں کی صورت میں، اللہ ہمیں معاف کرے کہ ان کو وہ فوت ہو رہے ہیں، وہ لوگ بھوک کی وجہ سے، پیٹ ان کے کمر سے لگے ہوں، اس قدر فوڈ کرائسس ہے. لیکن یہ بات درست ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کی ہے کہ جب میں نے وہ ویڈیوز اور پکچرز دیکھتا ہوں کہ جب وہ لوگوں کو نکال کے ان کے شرٹس اتروا کے انڈر گارمنٹس میں ان کو ان کی پوری تلاشی لیتے ہیں، ان کی پھر تصویریں جاری بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو 99% ایسے چربیاں نکلی ہوئی ہیں، ایسے پیٹ نکلے ہوئے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور جب پیس ٹائم تھا تو انہوں نے اپنا ہیرو رونالڈو اور میسی کو بنایا، اپنے بچوں کو فٹ بال کھیلنا سکھایا، اپنے بچوں کے ہیئر سٹائلز اور ان کا لائف سٹائل اور ان کا لباس اور اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کی طرز پہ کیا. اور وہ اس بات کو بھول گئے کہ ہمارے بالکل ہمسائے میں نہیں، گھر کے اندر ایک مگرمچھ گھس چکا ہے جو کسی بھی وقت ہمیں جھپٹ کر کھا سکتا ہے. تو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تو آرمڈ فورسز ہوتی ہیں، لیکن ہر فرد کا انفرادی طور پر بھی اس کا کام نہیں ہے، فرض ہے اس کے لیے، لازم ہے کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6774 6774، کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت بہتر ہے. یہاں پہ بھی وہ آیت لاگو ہوگی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ انفرادی طور پر بھی قوت بھی ہونی چاہیے آپ کے اندر، جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کمزور پڑے ہوئے ہوں. آپ کے پاس استطاعت ہے، نہ ہو تو اور بات ہے، استطاعت ہے تو اتنا کھانا کھائیں کہ اگر غیر شادی شدہ ہے، نکاح نہیں ہوا تو وہ اتنا کھانا کھائے کہ اس کا جسم گناہ کی طرف مائل نہ ہو، شہوت اس کی پروان نہ چڑھے، اتنا کم کھائے. لیکن اتنا زیادہ کھائے کہ کمزور نہ پڑے، اس کو اپنے دن کے معاملات کام شام جو کرنے پڑے اس میں کمزوری نہ محسوس ہو. اور اگر کسی سے اللہ نہ کرے کوئی ٹاکرا ہو جائے، کوئی مڈ بھیڑ ہو جائے، کوئی ڈاکو اس کا مال لوٹنے کی کوشش کرے، یا کسی بدکماش انسان کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، تو یہ نہ ہو کہ وہ بیٹھ کے مار کھاتا رہے. کم از کم اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اپنا دفاع خود کر سکے. اور جن کے نکاح ہوئے ہوئے ہیں، جو بال بچے دار ہیں، ان کے اوپر تو اس نے تو اپنے پورے گھر کی حفاظت کرنی ہے نا. اس کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت بھی کر سکے، اپنے بچوں کی حفاظت بھی کر سکے، اپنی بیوی کی حفاظت بھی کر سکے، اپنے خاندان والوں کی حفاظت بھی کر سکے. جسمانی طور پر بھی اسے اتنا مضبوط ہونا چاہیے. لیکن وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، لیکن ساتھ ساتھ ہر مومن کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا جو مرد کا زیور ہے نا، وہ ہتھیار بھی تیار رکھے. اور اللہ کے فضل سے ہم ایک ایسی سٹیٹ میں، ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں کہ جس کے اندر لاکھ برائیاں ہیں لیکن بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. یہ ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ آپ کو اجازت ہی نہ ہو کہ آپ لائسنسڈ اسلحہ رکھ سکیں. ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ آپ کو اجازت ہی نہ ہو کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے اور آپ دفاع نہ کر سکیں. تو الحمدللہ پاکستان کے قوانین بھی اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ
قانونی طور پر حکومت سے اجازت لے کر لائسنسڈ اسلحہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی جان مال یا عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. او کما قول. تو پاکستان کی اسٹیٹ بھی اس چیز کا ریگارڈ کرتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ اپنے ڈیفنس میں اس کو ہٹ بیک کر سکتے ہیں. فزیکل اسالٹ اگر کوئی آپ کو کرتا ہے تو آپ بھی اپنے ڈیفنس میں کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کو کوئی اگر جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بھی لیتھل فورس یوز کر سکتے ہیں. پاکستان کے قوانین آپ کو اجازت دیتے ہیں. تو جہاں پاکستان کے تمام تر لوگوں کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر مضبوط کریں اور اپنی حفاظت کے لیے اس نیت سے بھی کہ انفرادی اور اپنی خاندان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس نیت سے بھی کہ اگر حکومت کو، ملک کو، فوج کو ضرورت پڑی جیسے پچھلے دنوں میں ہو گیا تھا تو ہم اپنا اسلحہ، جان مال لے کر نکلیں گے اور اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ اس جنریشن کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے جو پچھلی جنریشنز کو تھا کہ اللہ نہ کرے کہ جب جنگ پھیلتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر جنگ صرف بارڈرز تک نہیں رہتی. 71 کی جنگ میں جنگ بارڈرز پہ نہیں ہو رہی تھی، ڈھاکہ تک آ گئی تھی. مشرقی پاکستان کے کیپٹل ڈھاکہ تک آ گئی تھی. دشمن اس قدر اندر گھس آیا تھا. اللہ کے فضل سے اس وقت بھی سولینز کو انوالو کیا، البدر، الشمس اور اس طرح کی آرگنائزیشنز بنوا کے انڈیا کی جو اس طرح کی اسٹریٹجی تھی مکتی بانی، ان کے ساتھ ایک سول لیول پہ، میسز کے لیول پہ گلی کوچوں میں جنگ ہوئی. اور وہ جنگ فوج نہیں لڑ سکتی. جب بارڈر سے بات جیسے ہی آگے پہنچے نا، وہ فوج نہیں لڑ سکتی. 25 کروڑ آپ کی عوام ہے، آپ کی 25 لاکھ آرمی ہے، آپ کی تو 10 لاکھ بھی نہیں ہوگی. اور پھر آرمی کے پاس 25 کروڑ عوام کی برابر گولیاں ہی شاید نہ ہوں. تو آرمی تو حفاظت کر سکتی ہے بارڈرز سے اور یا اس سے بیونڈ. آرمی بارڈرز یا اس سے بیونڈ حفاظت کر سکتی ہے. جب اس سے آگے بات آ جائے تو پھر عوام الناس کو بھی تیار رہنا چاہیے. تو جہاں پاکستان کے عوام کا کام ہے مجموعی طور پر، آپ سب لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اللہ کے خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہی حق ہے اور اس حق کو سمجھ چکے ہیں کہ یہیں سے وہ خلافہ علی منہاج النبوہ یہیں سے دوبارہ قائم ہوگی جس جگہ پہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی ممبر سے قائم ہوگی، انہی صفوں سے قائم ہوگی. اور اس کا انیشل ماڈل اللہ کے فضل سے قائم ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ قومی سطح پر بھی، پاکستان کے لیول پر بھی یہ خلافت قائم ہوگی. تو آپ سب کا کام بنتا ہے کہ ہر ایک جسمانی طور پر مضبوط ہو. یہ آپ کے سامنے سارا ایکوپمنٹ اللہ کے فضل سے لگا ہوا ہے. جہاں اپنے باقی کام معاملات کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو فٹ رکھیں. یہ جم کریں یہاں پہ، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اگر آپ کو کوئی ایسی چیزیں لینی پڑتی ہیں، کھانا وغیرہ جو بھی پروٹینز سب کچھ، تو وہ لیں اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور ابھی تک جس کے پاس لائسنسڈ ویپن نہیں ہے، سب کے پاس ہونا چاہیے. اول تو جو شادی شدہ ہیں ان کے پاس تو سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کر سکیں. اور جو نہیں بھی ہیں ان کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اگر ابھی تک ان کے پاس اپنا ذاتی لائسنسڈ ویپن موجود نہیں ہے تو وہ اس کا بندوبست کریں اور لیں، اور اس کو چلانے کی پریکٹس کریں، اور چلانا آنا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت اوفینسو نہیں ڈیفینسو یوز کر سکیں اس کا.
اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اطیعوا اللہ والرسول و اول الامر منکم، آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ پاکستان کا قانون توڑیں. پاکستان کے قانون میں ہوائی فائرنگ منع ہے، آپ نہیں کریں گے. پاکستان کے قانون میں لائسنس کے بغیر اسلحہ رکھنا بالکل منع ہے، وہ آپ نہیں رکھیں گے. لائسنس والا اسلحہ رکھیں. اور آپ سب لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب نے پروفیشنلی ٹریننگ اسلام آباد پولیس سے لی ہوئی ہے، کچھ نے انہوں نے پہلے سے لی ہوئی ہے. تو اب آپ کے پاس اتنی بیسک ٹریننگ موجود ہے کہ آپ یہ کر سکیں. اور اگر ابھی تک جس نے نہیں کیا، اس کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے، پیسے جمع کرے، لائسنس کے لیے بھی، اسلحے کے لیے بھی، اور جسمانی طور پر اتنی دیر میں بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے ہماری جانیں تو اللہ کا شکر ہے کہ لگ رہی ہیں، ہمارا مال بھی لگے. اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اگر ہجرت فی الحال نہیں کر پا رہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یوفا الیکم، وہ بالکل تمہیں واپس دے دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ان کا کام یہ بنتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں اور وہ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے اپنا سیلف ڈیفنس کی، اپنے ذاتی لائسنسڈ اسلحہ رکھنے کی، یا جو بھی اپنی ضروریات پورے کرنے کی، تو ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنا حصہ بھی ڈالیں اور اس خلافت کو اپنے مال کے ذریعے سے مضبوط کریں، تقویت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان اور مال کو اپنے راستے میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی آخرت عطا فرمائے. موت تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائیں انہیں موت، مرا ہوا مت کہو، تو وہ تو شہید ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت عطا فرمائے، شہادت کے ذریعے آخرت کا سفر عطا فرمائے. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں میں سے ایک بڑی اہم خبر جو ہم سب نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین المہدیین ہوں گے، پھر اس کے بعد بادشاہت، جابر حکمران، کاٹ کھانے والی بادشاہت، اس طرح سے سلسلہ چلے گا، اور آخر میں پھر خلافہ علی منہاج النبوہ ہوگی. تو الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں ہیں کہ جب اللہ نے خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ بہت جلد اسٹیٹ لیول پہ بھی دیکھیں گے.
تو اس کا وقت قریب ہے انشاءاللہ. اتنا ہی میں فی الحال کہہ سکتا ہوں. واللہ اعلم بالصواب. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد.